نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی بنے سب بڑے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستو، 13 تاریخ سے لے کر آج 17 تاریخ کتنے حادثے ہوئے اور کس ملک میں ہوئے ہیں جس کا نام ہے مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان. بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سویلین، فوجی، پولیس سب نشانے میں. کتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں 14 سال پہلے جب اس کو اتارا ہے ساری تاریخ بیان کر. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے اور یہ قرآن مجید ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک 3 مقامات پر رب کائنات فرمایا. 2 میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک اور ایک میں فرمایا تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی فرماتے ہیں. تو خالق کائنات نے قیامت تک اس کتاب کو قانون و دستور کی کتاب کے طور پر اپنا کلام ہم مسلمانوں کے لیے زندگی کا ایک دستور و نظام کے طور پر اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. اس کتاب جیسی کائنات میں کوئی کتاب نہیں. اخبار پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بیالوجی پڑھیں، ٹریگنومیٹری پڑھیں، جیومیٹری پڑھیں، جغرافیہ پڑھیں، فلسفی پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، ایک حرف کا ثواب نہیں ہے.
پڑھیں گے کسی کام کے لیے پڑھیں گے، وہ پیسے کمانے کے لیے. ویسے تو آج کل لوگ پڑھتے ہیں نوکر ہونے کے لیے، آج کل لوگ نوکر ہونے کے لیے پڑھتے ہیں. سی اے والے بھی نوکر ہونے کے لیے پڑھتے ہیں. پھر سر جیسے کہ تو جھوٹ بول دیتا ہوں، جیسے کہ تو 50 کروڑ کو 5 کروڑ کر دیتا ہوں، آپ مجھے آرڈر کرے کیونکہ میں نوکر ہوں، جھوٹ بولنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. میرے ابے نے لاکھوں روپے لگائے تھے مجھے سی اے کرا کر مجھے کسی عزت والی نوکری میں، لیکن میں نوکر ہوں. اور کہاں جھوٹ بولنا ہے، کہاں ٹیکس بچانا ہے، کیا فراڈ کرنا ہے. اس لیے سی اے کیا ہے، فراڈ کے لیے. استغفر اللہ، نوکر ہونے کے لیے. اب نوکری میں تو مالک کی بات مانیں گے نا. برا نہیں ہے نوکر ہونا، ملازم ہونا، سروس کرنا بری نہیں ہے. سروس کرنا، ملازمت کرنا برا نہیں ہے، لیکن خالق اور مالک جو ہے اس کو بھی تو یاد رکھنا ہے نا. اور جو آدمی کسی کا ملازم ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اس کو 2 گنا ثواب. ایک اپنے مالک سے دیانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کام کرنے کا، اور دوسرے اپنے رب کی بندگی کرنے کا. ڈبل ثواب ہوتا ہے. بہرحال چلو پڑھا سیکھا جو کچھ ہوا، لیکن اس کتاب کو کوئی نہیں پڑھتا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے اور سب لوگ سنتے ہیں. آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا دے کہ سی اے میں کتنی دین کی کتابیں ہیں، بی بی اے میں کون سی دین کی کتاب ہے، اکاؤنٹنسی میں کون سی، کوئی ہے دین کی کتاب؟ جب دین پڑھنے نہیں 6 سال 4 سال، ہاں جی، تو دین کی محبت کیسے آئے گی؟ دین کی محبت تو تب آئے گی جب دین کی محبت کا بھی لیکچر ہوتا رہے گا. اور مسجدوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن مساجد کے اندر کوئی تعلیم و تبلیغ نہیں ہوتی، ان مساجد میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں، جمعے کے ٹائم آ جاتے ہیں. اور مساجد میں دروس ہوتے ہیں تو 300 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرے گا، اعلان ہوگا، درس ہوگا، 200 چلے جاتے ہیں، 250 50 رہ جاتے ہیں باقی. اس کتاب کی تعلیم میں ہم بہت پیچھے ہیں. یہ کتاب ہماری زندگیوں کی محافظ اور کامیابی کا ذریعہ. اس کو پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ نہیں پڑھیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. مجھے حاجی سلیم صاحب کی بعض یہ کرتے ہیں باتیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. بعض ان کی باتیں اپنے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن بعض اچھی باتیں ہوتی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. بڑی زبردست بات کہی ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی ایک بھی نہیں مانتے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ایک بھی نہیں مانتے. بڑی بات کہی ہے. اس میں میجورٹی ہے، میجورٹی ایک بھی اللہ کی بات نہیں مانتی. اور کافر ایک اللہ کو نہیں مانتے، اس کی باقی ساری باتیں مانتے. یہ دنیا کے اندر ایک پھر کے دیکھے. میں تو پھرتا رہتا ہوں نا، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں جا دیکھتا رہتا ہوں کیا ملکوں میں ہو رہا ہے. لیکن بزرگوں دوستو، ہم ایک کو مان کے ایک اس کی بات نہیں مانتے. جو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، اور جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں، یقین جانو ہم ان کی برکت سے بچے ہوئے، ان کی برکت سے بچے ہوئے. نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے سعد رضی اللہ عنہ، تم ضعیف اور کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے، مدد کیے جاتے. تمہیں جو رزق مل رہا ہے، مدد تمہاری ہو رہی ہے، یہ غریبوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث. تو جن کی ذریعے مدد سے ہمارا کام ہو رہا ہے، ان کو ہم کرش کر رہے ہیں. انہی میں نیک لوگ ہوتے ہیں. امیروں میں بڑے بڑے نیک ہوں گے، امیروں میں بہت نیک لوگ ہوں گے، لیکن امیروں میں باغی بڑے ہوں گے. لیکن ہماری اسٹیٹ کے اندر غریب امیر کوئی پتہ ہی لگتا، کوئی قانون کا پابند نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے. جی مجھے بڑی ان کی بات اچھی لگی ہے. ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ایک ہی نہیں مانتے. جو مانتے ہیں وہ تو سبحان اللہ.
بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے بچے. اور اگر وہ جو نیک لوگ ہیں اگر ہمیں سمجھائیں گے نہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ یاد رکھنا، اگر نیک لوگ نہیں سمجھائیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. قوم بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے یہ کرو وہ کرو. اگر مولوی صاحب چھوڑو اور نہیں تمہارا نقصان ہو جائے گا، مولوی صاحب ادھر آؤ بیٹھو، جاؤ کھانا لے کر آؤ، کھانا کھلا دیتے تھے. اب جس نے کھانا کھلا دیا ہے اس کے سامنے تو وہی بولے گا جو خوددار آدمی ہے. کیوں بھی کھانا تو نے اپنی خوشی سے کھلایا ہے، اور تیرے کھانے خاطر میرے رب کو چھوڑ دوں میں. وہ جو مولوی صاحبان تھے وہ سارے پھر وہ بھی انہی کے ساتھ رل گئے، اللہ نے عذاب دے دیا. ہمارے بھی میجورٹی ایسے ہی ہے، میجورٹی ایسے، چونکہ کچھ لوگ اچھے لوگ موجود اس لیے بچے ہوئے، وغیرہ ہم پر بھی عذاب آ جائے. اور جو آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے، صحیح لائن نہیں بتاتے، خود مل جاتے ہیں. جب تک حکومت میں نہیں ہوتے وہ حکومت، جب ہو جاتے ہیں جی حکومت، بھائی اتنی سی بات ہے. پیرالائز ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اس قانون کی کتاب ہے، سب سے بڑی قانون کی کتاب، سب سے بڑی توحید کی کتاب قرآن پاک ہے، جس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکا، کوئی اس میں ایڈیشن نہیں کر سکا. جب سے اتنی تب سے ایسی ہے. الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک من و ان ویسی کی ویسی کتاب ہے جیسی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی. نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ ہوگی، نہ وہ کر سکتا ہے. جو کرے گا ختم ہو جائے. ترجمہ لوگ بدل دیتے ہیں، ترجمہ تو وہ اور بات ہے، لیکن اصلی جو ٹیکسٹ ہے اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. مرزئی بھی چینج نہیں کر سکتے، دیری بھی چینج نہیں کر سکتے، ہپوکریٹس بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے. کوئی نہیں چینج کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے نحن نزلنا ذکر وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا محافظ ہوں. اور میں آپ کو خوبصورت سا واقعہ سناتا ہوں حفاظت کا. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب عوارف و معارف شی میں لکھتے ہیں ایک شخص سفر پر گیا، اس کی بیوی امید سے تھی، جاتے ہوئے کہہ گیا یہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کو میں اللہ کی سپرد کر رہا ہوں. ان کو کہ ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلا گیا. اب قریب ولادت، مثلا ہفتے کے بعد ولادت ہوئی تھی بچے کی، ہفتے سے پہلے عورت مر گئی. جب مر گئی تو اس کو غسل کفن کرا کے دفنا دیا گیا. وہ کئی سالوں کے بعد، 5-6 سالوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد وہ واپس آیا. تو لوگوں نے کہا یار تیری بیوی قبر پر ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، رات کو روشنی ہوتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے چلو دیکھتے ہیں. تو لوگ ان کے ساتھ برادری کے اور بندے گئے تو قبر کھولی تو اندر بچہ کھیل رہا تھا. جس بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے گیا تھا نا وہ بچہ قبر میں کھیل رہا تھا. ماں کی پیٹ بھی قبر ہے، ماں کا پیٹ بھی قبر ہے، گائے کا پیٹ بھی قبر ہے، اونٹی کا پیٹ بھی قبر ہے، بکری کا پیٹ بھی قبر ہے، اور ماں کا پیٹ بھی قبر ہے. جو ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو زندہ رکھ سکتا ہے قبر میں بھی رکھ سکتا ہے. شہید بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انبیاء بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. اور ان کی قبریں نہیں ہوتی، جنت کے باغ ہوتے ہیں. جنت کے باغ نہیں ہوتے، ان سے عالی شان مقام ہوتے ہیں. اتنی شان کے لوگ ہوتے ہیں. جب بچے کو نکالا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت تھا تو بچہ ان کے پاس لے گیا. تو انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا. ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، آج کرتے ہیں نا. یہ اندر سے کچھ کھینچیں گے
وہ مادہ لیں گے، کیا کچھ کرتی ہے دنیا، وہ آپ کے سامنے ڈی این ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے۔ اب وہاں تو یہ نہ سرنجیں تھیں ہیں اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ مشینیں تھیں، ان کی نگاہیں الٹرا ساؤنڈ تھیں، نگاہیں سرنجوں کا کام کرتی تھی نگاہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو کھڑا کے اس کے باب کھڑا دیا اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے، دونوں کو جوڑا، فرمایا یہ بچہ اسی کا ہے، یہ بچہ اسی کا اور کسی کا نہیں ہے۔ اچھا اس سے پوچھا بتا یہ مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اسے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں جب سفر میں جانے لگا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ کے حوالے، میں اللہ کے سپرد اللہ کی حفاظت میں دیے جا رہا ہوں۔ تمہارا اللہ کے بندے، اگر تو یہ کہہ جاتا کہ میری بیوی تو اور تیرے پیٹ کا بچہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرما دے تیری بیوی بچ جاتے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں جو چیز دے دی جائے نا وہ ضائع نہیں جاتی۔ اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، وہ انسانوں کا محافظ، یہ تو کلام ہے اس کا، یہ تو اس کا کلام ہے، بندے بھی اسی کے ہیں، یہ تو کلام اس کا، اس میں چینج، بندوں میں چینج آ جاتی ہے، بندوں میں چینج آ جاتی ہے، بندے رہتے اسی کے ہیں لیکن چینج آ جاتی ہے۔ کیسے چینج آتی ہے؟ آج سلام کر رہے ہیں گالی نکال رہے ہیں، کل گالی نکال رہے تھے آج پاؤں چوم رہے ہیں، چینج آ جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی چینج نہیں ہے، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تو اس کتاب میں اللہ پاک نے قانون بتایا ہے، کیا قانون بتایا ہے؟ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیتا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جمیعا، وہ ایسے ہے جیسے اسے ساری انسانیوں کو قتل کر دیا۔ ان دہشت گردوں نے پورا پاکستان قتل کر دیا، ایک فوجی نہیں سارے فوجی، ایک سپاہی نہیں سارے سپاہی، ایک آئی جی نہیں سارے آئی جی، ایک انسان نہیں سارے انسان قتل کر دیے۔ اللہ، لیکن میں ایک بات بتاؤں، کروڑ روپیہ دینے سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر 1 کروڑ روپیہ دے دیا اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، تو واپس نہیں آئے گا۔ اس کروڑ روپیہ دینے سے پہلے اپنی قوم کی حفاظت کی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی۔ یہ کروڑوں جو دینے ہیں ان لوگوں کو، تو کروڑوں روپے لگا کے ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ کتنا خوفناک وقت آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ، جسے ایک انسان کو قتل کیا، من قتل نفسا، بغیر نفس، بلا وجہ، کسی بدلے کے بغیر قتل کر دیا، اور فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جمیعا، وہ ایسے جیسے ساری انسانیت اسے قتل کر دی۔ ہم بھی قتل ہو گئے، لاہور والے جی، خیبر پی کے والے، بلوچستان والے، سندھ والے، جب کوئی بندہ مرتا ہے سارے مر جاتے ہیں، سارے غمگین ہوتے ہیں۔ نارمل کیجلٹی جو ہوتی ہے، نارمل کیجلٹی، اس میں سسٹم اور ہوتا ہے، اور یہ جو سسٹم ہے بڑا خوفناک سسٹم ہے، اس میں خوفناک معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دوسری دیکھو، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے ساری جانوں کو بچا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور یہ مارنے کی اور بچانے کی نسبت انسان کی طرف ہو رہی ہے۔ جو انسان ایک قتل کرے گا سارے انسان قتل کرے گا، جو ایک کو زندہ کرے گا وہ سارے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ حکیم، طبیب، ڈاکٹرز بندے بچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹرز بچے کے پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں فلاں دودھ کا ڈبہ لگا دو اس کو، اور جو ماں کا دودھ ہے، ماں کا دودھ، ڈبے کا دودھ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا بنانے والا انسان ہے،
اس کا پیدا کرنے والا خالق کائنات، خالق کائنات جانتا ہے ابھی دانت نہیں ہے، ابھی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس ایج میں کیا اس کو دینا ہے، تو ماں کا دودھ اس کو دیا، نہ اس میں میٹھا زیادہ ہے نہ میٹھا کم ہے، کیا بات، اس کو پتہ ہے کہ میٹھا زیادہ میں کر دوں گا تو شوگر ہو جائے گی، یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ بکری کے دودھ کی، بھینس اور گائے کے دودھ کی لذت اور ہے، میٹھا ڈالو تو لذت اور ہے، لیکن میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ پہ ایسے میٹھا ہوتا ہے، نیچرل اس میں سویٹنس ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو دودھ بنایا ہے، کیا دودھ ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں یہ میسیج دیا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو، کیونکہ ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، غور سے سنیں گے پھر سمجھ میں آئے گا، اگر نہ غور سے سنیں گے نہ پڑھیں گے نہ تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ قرآن اتر رہا تھا لوگ اپنے بچے مار دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، یہ پورے قرآن پاک میں 2 آیات ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور ایک سورۃ الانعام میں۔ وہاں بنی اسرائیل میں ساتھ ایک لفظ ہے خشیہ، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اور سورۃ الانعام میں ہے اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اللہ پاک فرمائے اس کو قتل نہ کرو، بچے کو قتل نہ کرو۔ یہاں پاکستان میں بچے مارے جا رہے ہیں، شام میں بچے مارے جا رہے ہیں، برما میں بچے مارے جا رہے ہیں، کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچوں کو مت مارو، اور اسلام وہ دین متین ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے دوران بھی اسلام یہ کہتا ہے بچے، عورتیں اور بوڑھے اور جو اپنی عبادت گاہ میں ان کو نہ مارو، جانور نہ مارو، درخت نہ کاٹو پھل والے۔ اسلام اتنا خوبصورت اور پیارا، انسان دوست، انسانی اقدار کو اجاگر کرنے والا دین ہے، نسل انسانیت کو بچانے والا دین ہے۔ بندے بچ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کا نور چمکے گا۔ اور جب میدان جنگ آ جائے، میدان جنگ اسٹیٹ کی حفاظت کا وقت آئے، پھر مقابلے والے کو کوئی لحاظ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کو ختم کرنے کے لیے اٹھا ہوا ہے، جس اسٹیٹ میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پھر لحاظ کوئی نہیں۔ اسی لیے جو اپنے مکان، اپنے مال، اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے مر جاتا ہے، اللہ کریم اس کو شہید کا درجہ دیتا ہے۔ اتنا سسٹم ہے خوبصورت اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ انسان کہتا ہے یار بچے 2 ہی کافی ہیں، کون کمائے گا، کون کہاں سے لائے گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بچے پیدا نہ کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دے، تاکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر ناز کروں کہ میری مدد۔ لیکن ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچانا ہے کہ اولاد کو تعلیم و تربیت کے ماحول میں لاؤ، پیدا کر کے گلی میں نہ پھینکو، پیدا کر کے یہودی کے اسکول میں نہ دے دو، عیسائی کے اسکول میں نہ دے دو، پیدا کر مرضیوں کو نہ دے دو، خود دھیان رکھو۔ قوا انفسکم، فرسٹ آف آل وی شوڈ کیئر اوور چلڈرن، پہلے ہم اس کی نگہداشت کریں۔ یہ نہیں ہے پیدا کرنے تو بڑے شیر ہیں تو پرورش کوئی اور، اس کی تربیت کوئی اور کرنے، کوئی تربیت نہیں کرے گا، میں بتا دوں آپ کو، کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنے مشن کے لیے کرے گا، اپنے نظریے کے لیے کرے گا، اللہ کے لیے کوئی نہیں کرے گا شروع سے ہی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جب بچہ بولنے لگے اس کو سکھاؤ کہ بیٹا کہو اللہ، کیا کہو؟ اللہ۔ یہ ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کو سکھاؤ کہو اللہ۔ اور علامہ منذری علیہ رحمہ نے ترغیب و ترہیب میں حدیث لکھی ہے کہ جب بچہ دایاں اور بایاں پہچان جائے نماز کی تعلیم شروع کر دو۔ مرو اولادکم ہم بسبع سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ اب یہ حکم تب کریں گے جب کچھ سکھایا ہوگا تو، یہ نہیں ہے کہ 7 سال میں سکھاؤ، نہیں، مرو، حکم دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ، کریم آقا فرماتے ہیں مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میری طرف حکم دے دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ نہیں کہ پہلے سیکھے پھر پڑھائیں، وہ سیکھے ہوئے تھے۔ مرو تب سجتا ہے جب پہلے سیکھا ہو، جب سیکھا نہیں اس کو انڈر ٹریننگ رکھتے ہیں۔ ٹرینرز جو ہوتے ہیں ان کو آرڈر نہیں ہوتا، پہلے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کے بعد آرڈر ہوتا ہے۔ ٹریننگ سینٹر کھلے ہوتے ہیں، اس ٹریننگ والی ہوتی ہے، پھر ان کی ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر ان کی ڈیوٹی سے لگتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہمارے آقا نے فرمایا اولاد کو حکم دو، اس کا مطلب ہے 7 سال سے پہلے سکھا دینی چاہیے نماز۔ میں گھر میں گیا، چھوٹے چھوٹے بچے 1 2 3، تو ان کا باپ اور چچا مجھے کہتا ہے کہ یہ ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں ہم ان کو گاڑی میں سبق دیتے رہتے ہیں، گاڑی میں سبق دیتے رہتے ہیں، گاڑی میں موبائل نہیں دیتے، گاڑی میں گانے نہیں سناتے، گاڑی میں ڈرامے اور ان کو کارٹون نہیں دکھاتے، بلکہ سبق دیتے ہیں۔ میں نے کیا سبق دیتے ہیں؟ کہنے ابھی سنا دیتے ہیں۔ بچے بلائے، 4 سال کا بچہ ہے، بیٹی چھوٹی سی ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہتے اللہ۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ اب بچوں کا جواب سنیں۔ کہتے ہمارے پیارے نبی آقا اور مولا علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے۔ دل کو سرور آ گیا کہ باپ اور چچا کتنا ادب والا ہے کہ الفاظ سکھا رہا ہے کہ تم نے کیا جواب دینا ہے۔ ہمارے پیارے آقا اور مولا پیر کے صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب تقریر کرنے والا تقریر کرے اور کہے میرا نبی کہتا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، تو یہ کون سا ادب سکھا رہا ہے؟ یہ تو نبی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کر رہا ہے۔ کیونکہ نام ایسے انداز میں لینے سے چاچا تایا کا نام ہوتا ہے۔ میرا چچا کہتا ہے، میرے بڑے بھائی نے کہا ہے، میرے ماموں نے کہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی تو نہیں ہیں، وہ چچے تائے تو نہیں ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ قائد المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یعنی امام الرسل ہیں، ختم الرسل ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ محبوب کائنات ہیں، محبوب رب ذوالجلال والاکرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑی شان والے ہیں۔ ان کا نام لینے کے لیے ادب احترام چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ادب، جب میں تقریر ادب سے کروں گا سننے والوں میں ادب آئے گا۔ جب میں زبان اچھی نہیں بولوں گا تو سننے والے کیا سیکھیں؟ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے بتا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا کا نام ہے اللہم صلی علی محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم اسم مکتوب مرفون مشفون منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر جا صدر اللہ نور الہدیٰ قابل الغراب اسماء السلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کرتے 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 کہیں جد الحسن والحسین مولانا مول سکن ابی القاسم محمد بن عبد اللہ۔ کتنا پیار سے لے کر بتایا یہ نام ہے۔
یہ ہے بابا. اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں میں نے رسول بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اللہ کون سا؟ میں ان کی بات سنا دیتا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ نام ہمیں نہیں آتے؟ بڑے پیارے پیارے نام ہیں آپ کے، بڑی شان والے. تو یقین جانو مجھے لطف آ گیا. میں نے 2 بچوں کو 50 روپے دیے. اب میرے جیب میں باقی تھے پیسے نکال. تیسرا کہتا مجھے بھی تو دو. بڑا مجھے لطف آیا کہ تیسرے نے مجھے کہا کہ مجھے دو. یہ عمر ہوتی ہے سکھانے کی. اب ان کو اچھی زبان سکھا دیں گے، اچھی بات سکھا دیں گے تو وہ بچہ اچھی بات سیکھ. میں گھر میں گیا تو چھوٹے سے منڈے نے اپنے بڑے بھائی کو گالی نکال دی. تو میں نے اس کی دادی سے کہا بہن جی یہ بچہ گالی نکالتا ہے. کہہ رہی اس کا دادا بھی نکالتا ہے. جب دادا گالی نکالے گا تو پھر بیٹا پوتا بھی تو نکالے گا. جب ابا سود کھائے گا تو بیٹا بھی سود کھائے گا. جب ابا شراب پیے گا تو خدا معاف کرے پھر بیٹا بھی پیے گا. یہ گھر سے ہی تربیت پہلے ہوتی ہے. گھر میں تربیت صحیح کریں گے تو باہر تربیت صحیح ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو مارو نہیں، میں تمہارا بھی رازق ہوں ان کا بھی رازق ہوں. اب چلیں وہ میں آیت سنا دیتا ہوں جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جان کو قتل کرتا ہے، اس سے پوری انسانیت قتل کی، اور جسے ایک شخص زندہ کیا اسے پوری انسانیت زندہ کر دی. اب اس کے آگے دیکھو کیا ارشاد ہوتا ہے. بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو، تفسیریں پڑھ کے دیکھ لو، اردو ترجمے پڑھو، عربی پڑھو، پوری دنیا کی تفسیریں نکال کے دیکھ لو اور یہ مقام نکالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری تھی تو قبیلہ اورینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے نور اسلام سے منور ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اور وہ بیمار تھے، بیماری نے ان کو پکڑا ہوا تھا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں. وہ تو قیامت تک نظر رکھتے ہیں کہ قیامت کو کیا ہونا ہے. اللہ پاک نے وہاں تک ان کو نظر دی ہوئی ہے. اگر یہ کیمرہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے، ہمارے آقا قیامت کو دیکھتے ہیں. اگر یہ کیمرہ چیسٹ کو دیکھتا ہے، ECG میں دھڑکنیں آتی ہیں، تو آپ کے میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم دھڑکنوں کے خیالات کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر ہارٹ بیٹنگ چیک کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے خیالات جانتے ہیں. اب قیامت تک کی خبریں رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو علم دیا. یہ بھی علم سے ہے نا، وہ علم اللہ نے دیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھے وہ بندے، یہ کیا کیسے بندے ہیں. تو پیارے کریم آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ ان کو اونٹوں کے ڈیرے میں لے جاؤ اور یہ وہاں ان کا دودھ پئیں اونٹنیوں کا، اور تھوڑا سا پیشاب بھی پی لیں، ٹھیک ہو جائیں. یہ دوائی کے طور پر دودھ میں پیشاب ملا کے پلانے کے لیے دیا گیا، دوائی کے طور پر. اور یہ آپ کی بات اللہ کی بات ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، حضور کریم آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ کرتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے. اللہ نے وحی فرمائی، حکم فرمایا کہ ایسے کرو. وہ سارے بندے تندرست ہو گئے. جب تندرست ہو گئے تو تندرست ہونے کے مرتد ہو گئے. مرتد ہو گئے تو وہ 15 اونٹ چوری کر کے لے کے بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان سے اونٹ لے کر آؤ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے اور ایذائیں دے دے کے شہید کر دیا. مرتد تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، مرتد تھے، بے دین تھے، کلمہ پڑھ کے مرتد ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
فوری طور پر بندے بھیجے ان کو پکڑ لاؤ. وہ پکڑ کے لائے گئے. جب پکڑ کے لائے گئے تو اللہ پاک نے قرآن اتارا. سنو مسلمانوں, فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویعصون فی الارض فسادا, جو لوگ زمین میں اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, خالق کائنات, انسانوں کا خالق, زمین چاند سورج ستاروں کا خالق, ذرے ذرے کا خالق اور مالک جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے, کیا کرو, ان کو پکڑو, ان یقتلوا, گن گن کر قتل کرو, اور یصلبوا, یا ان کو سولی چڑھا دو, اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, ایک طرف کے ہاتھ کاٹو ایک طرف کے پاؤں کے کاٹ دو, اور ینفوا من الارض, ان کو دھکے دے کے نکال دو. ذالک الخزي فی الدنیا, یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے, ولو فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں علیحدہ عذاب عظیم ہے. یہ مرتد کی, دہشت گرد کی سزا ہے جو رب نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. نہ حکومت قانون نافذ کر رہی ہے ایسا, نہ بندے بچ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ 3 آئے ہیں دہشت گرد, ایک نے بلاسٹ کر دیا ہے, 2 پکڑے, ان کو بھی وہی مار دیا. کیوں مارا ہے ان کو کیوں مارا ہے؟ ان کو پکڑنا چاہیے, زندہ رہنا چاہیے, پھر ان کو ایسے ایک پاؤں کاٹنا چاہیے, ایک اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لٹکانا چاہیے, پوچھا بتا تجھے کس نے بھیجا ہے, کون تیری سپورٹ کر رہا ہے, کون اسمبلی کا ممبر تیری سپورٹ میں ہے, کون بڑا چودھری تیری سپورٹ میں ہے, تو کس علاقے سے ہے, کون جماعت تیری سپورٹ کر رہی ہے. پھر پوری جماعت کو گرفتار کیا جائے, پکڑا جائے, پورے بندوں کو پکڑ کے ان کو سولی چڑھا دیا جائے, پھر دیکھو کوئی مرتا ہے کہ نہیں مرتا. سہولت کار چھوڑے ہوئے ہیں, لکھتے ہیں سہولت کار. سہولت کار تمہیں پتہ ہے سہولت کار کون ہے؟ اس کی پوری ٹیم کا پتہ ہے سب کو سہولت کار کون ہے. بچوں کے باپ مر رہے ہیں, بیویاں بچیاں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, کروڑ روپے سے ماں نہیں آتی, نہ باپ آتا ہے. میں بتا دوں آپ کو, کروڑ روپے سے کچھ نہیں آتا, ختم ہو جاتا ہے, کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں, لیکن نہ بیٹا ملے گا, نہ باپ ملے گا, نہ ماں ملے گی. ان کے علاج کے لیے یہ قانون ہے, نافذ کرنا پڑے گا کہ سہولت کار کو بھی پھانسی چڑھائی جائے. سہولت کار جج کو پیسے دے کے نکل جائے گا, بچ جائے گا, کوئی سپورٹ میں آ جائے گا, چھوٹ کے چلا جائے گا, پھر وہ تیار کرے گا بندہ. تو مسلمانوں, آج ہم بڑے غمگین ہیں کہ ہمارے ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, بچیاں یتیم ہو رہی, اور مائیں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں, عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اور کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن کون سمجھانے والا ہے, کون کنٹرول کرنے والا ہے؟ دوسرے ممالک میں رات کے اندھیرے میں لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں دن دہاڑے کوئی قانون کی پابندی نہیں کرتا, اور یہ ظالم پھر رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو توفیق دے کہ ایسا قانون بنا دیں کہ یہ ظلم بند ہو جائے, یا اللہ کریم ان کے بدلے ایسے حکمران دے دیں جو ملک پاکستان کو صحیح اسلامی ملک بنا دے, تاکہ امن و سلامتی کی زندگی ہم گزاریں. ہمارے بچے نوجوان جو ہیں ان کی زندگیاں خوبصورت زندگیاں ہو جائیں, ہماری بچیوں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد